آج مرگی سے یہ جو مرض ہے اس سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے اور اسے ورلڈ ایپیلیپسی ڈے کہا بھی جاتا ہے۔ اس دن کو پرپل ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ اب پرپل ڈے کیوں کہا جاتا ہے یہ آگے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس دن لوگ جامنی لباس پہنتے ہیں اور اس سے کسی بھی دن کو منانے کا مقصد ہے کہ اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنا۔ مرگی سے جڑی بہت ساری متس بھی ہیں تو اس پہ بھی ہم آج بات کریں گے۔ اور اس دورے کے دوران مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، کبھی زبان دانتوں کے بیچ میں آ جاتی ہے، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں یا کٹ جاتے ہیں، بہت ساری ایسی سچویشن ہوتی ہے۔ اس میں اس کو فرسٹ ایڈ کیا دی جا سکتی ہے، اس کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے۔ پاکستان کی بات کریں، دنیا میں تو 50 ملین سے زائد اس کے مریض ہیں، جبکہ پاکستان میں 2 ملین سے زائد لوگ اس سے متاثر ہیں اور ہر 1000 میں سے تقریباً 9 افراد اس مرض سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رضا خیرات رضوی، نیورو سرجن۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رضا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا یہ کیوں ہوتا ہے مرگی اور یہ ہے کیا؟ بیسیکلی اسے ہم دورہ کہتے ہیں یا فٹ کہتے ہیں، ہاں، اور یہ برین کے اندر ایب نارمل کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے بائی دا نیورونس، جو برین کے خلیے ہوتے ہیں، سیلز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ پوری باڈی پہ افیکٹ کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ ملٹیپل ٹائم ہو یا ایک دفعہ سے زیادہ ہو تو اس بیماری کو پھر ایپیلیپسی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایپیلیپسی 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک پرائمری ایپیلیپسی ہوتی ہے اور ایک سیکنڈری ایپیلیپسی ہوتی ہے۔ پرائمری ایپیلیپسی کے بارے میں یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ پیدائشی طور پر ہوتی ہے اور چھوٹی عمر میں بچوں کو ہو جاتی ہے، اور وہ مینلی اگر برین کے اندر پیدائش کے وقت آکسیجن کی کمی ہو جائے، اس کی وجہ سے ایک ہائپوکسک انسلٹ آف برین ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک پیدائشی طور پہ شروع ہو جاتی ہے اور وہ پھر لائف لانگ وقت کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جتنی جلدی اس کو ریکگنائز کر کے اس کا علاج شروع کیا جائے گا، اس سے بہتری کے امکانات اور مزید خرابی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ایک ہوتی ہے پرائمری پیدائشی، دوسری ڈیولپ ہو سکتی ہے کسی میں؟ دوسری ڈیولپ ہو سکتی ہے، اس کی وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات لائک کوئی سر میں چوٹ لگ گئی، کوئی برین میں کوئی ٹیومر ہے، اچھا، یا کسی فالج کا اٹیک ہو گیا، یہ تمام تر چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سیکنڈری ایپیلیپسی ہو سکتی ہے، اور جو کہ وہ آگے کی عمر میں ہوتی ہے، مطلب ناٹ ارلی ایج، بچپنے میں یا پیدائش کے نہیں، وہ بعد میں جیسے جیسے کوئی کسی کے سر میں چوٹ لگ گئی کسی اسٹیج پہ بھی، اس کی وجہ سے کوئی وہاں پہ ڈیمیج ہوا اور اس کو پھر وجہ سے وہ اسکار ایپیلیپسی بن جاتی ہے۔ بر وقت اگر اس کا علاج نہ ہوا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں؟ بر وقت علاج اپنے طور پہ اس کے امکانات کو ختم نہیں کرتا، لیکن یہ کم ضرور کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر پراپر آکسیجنیشن ہو جاتی ہے ٹائملی، اگر سر کی چوٹ کی بات کر رہا ہوں، تو اس پہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے امکانات کم ہو جائیں گے، لیکن ہم کمپلیٹلی اس کو رد نہیں کر سکتے کہ نہیں ہوگی۔ اچھا، اب لوگ ہمارے یہاں بڑی توہمات ہیں، عجیب و غریب طریقے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اب تو میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، اویئرنیس بھی بہت آ گئی ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی وجہ سے، لیکن کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں دورے کے دوران، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، زبان دانتوں کے بیچ میں آ جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے پیشنٹ کے ساتھ؟ دیکھیں، دورے کے اندر جو لوگ کے دور سے سمجھتے ہیں چیزوں کو، انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے دورہ پڑنے والا ہے، لائک کہ ان کو کسی کو ہیلوسینیشن ہوتی ہے، کسی کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگتا ہے، مختلف ہر کسی کی ابڈومنل ڈسکمفرٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اس صورت کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ کرنی چاہیے کہ اس کو سب سے پہلے جہاں پہ وہ کوئی موجود ہے، اگر ڈرائیو کر رہا ہے تو گاڑی سائڈ پہ لگا لے، بائک پہ تو سائڈ پہ لگا لے، کھڑا ہے گھر کے اندر تو کسی بھی گرم آگ سے، شیشے سے پیچھے ہٹ کے کسی ایک جگہ پہ اپنے آپ کو سیٹل کر لے۔ اس کے بعد جہاں تک یہ آپ بات کر رہی ہیں کہ زبان کاٹ لینا، ہاتھ پاؤں کٹ جانا، یورینری انکانٹینس، پیشاب پخانہ نکل جانا، یہ سب چیزیں اس کے اندر دورہ ہونے کے بعد ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کی پریونشن یہی ہے کہ کوشش کر کے ایسے مریضوں کو فوری طور پہ کروٹ سے لٹا دیا جائے اور اس وقت پانی وانی پلانے کی کوشش نہ کی جائے، بیکاز وہ فیز ان کا جو ہوتا ہے وہ ایک آلٹرڈ مینٹل اسٹیٹس ہوتا ہے، وہ ہوش میں نہیں ہوتے، وہ ایک بے ہوشی کے اسٹیج میں ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر ہم پانی پلائیں گے تو پانی پھیپھڑوں میں جا سکتا ہے۔ بہت سے بہت یہ کہ کسی طرح بھی ان کی سانس لینے کی صلاحیت کو، ایئر وے کو چوک نہ ہونے دیا جائے۔ اس کے لیے جو عام طور پہ ہم کر سکتے ہیں، گھر میں تو ایئر وے موجود نہیں ہوتا، لیکن کہ چمچے کو بھی اگر الٹا کر کے ٹنگ کو دبا دیا جائے، جو کہ تھوڑا سا مشکل طریقہ ہوتا ہے، گھر میں نہ کریں تو بہتر ہے، لیکن پھر بھی کسی طرح ایئر وے اس کا جو ہے وہ چوک نہ ہو، جتنا ایئر وے چوک ہوگا، یعنی ماؤتھ بریتھنگ بھی وہ کر سکے۔
ضرورت پڑنے پہ کر سکتے ہیں. اگر ضرورت پڑنے پہ کر سکتے ہیں, اگر وہ اس کی بریدنگ چوک ہو رہی ہے یا سانس روک رہا ہے, وہ ایونٹ آ سکتا ہے. اگر یہ فٹ کا پیریڈ لمبا ہو جائے تو اس میں سانس بھی رک سکتی ہے. اچھا جی جی. تو اس کے لیے کتنا ٹائم ہوتا ہے اس دورے کے دوران کہ آپ ڈاکٹر تک لے جا سکیں؟ یہ فٹ بیسیکلی چند سیکنڈ سے لے کے منٹوں میں تک پڑتا ہے. چند ایک ایسے ہوتے ہیں کہ جو پرولونگ کرتے ہیں, لیکن جب بھی آپ اسپتال پہنچتے ہیں فٹ ختم ہو چکا ہوتا ہے, آکسیجن لگائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ضروری میڈیکیشنز ہیں وہ دی جاتی ہیں. لیکن اس کے ہم ایونٹ کو جو فٹ دورہ جو ہے اسے کم کرنے کے لیے اگر ہم اس کی دواؤں کا ریگولر استعمال کریں تو اس کے امکانات ختم تو نہیں ہوتے لیکن یقینی طور پہ کم ہو جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ ختم نہیں ہوں گے, کم ہو جائیں گے. کیا ایکسرسائز بھی کچھ بہتری لا سکتی ہے؟ بیکاز ایکسرسائز کے ذریعے آپ کے برین کو مور بلڈ سرکولیشن, مور آکسیجن ملتی ہے. دیکھیں جی, ایکٹیویٹیز جو ہیں آپ کی ایکسرسائزز جو ہیں وہ سرٹن لیول تک آپ کو ضرور ہیلپ کریں گی. لازمہ جو ایڈیشنل فیکٹرز ہیں آپ کے لپڈ بڑھ جانا, بلڈ پریشر بڑھنا, شوگر بڑھنا, یہ تمام فیکٹر جو کہ وہ دے کین بی ایگریویٹنگ فیکٹر جن کی وجہ سے چیزیں مزید خرابی کی طرف جاتی ہیں. تو یقینی طور پہ یہ تمام تر چیزیں آپ کا فائدہ پہنچاتی ہیں. چلیں, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رضا, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس حوالے سے معلومات فراہم کی. اور بھائی اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اور کسی بھی طرح کی کسی بھی مرض یا ڈس آرڈر کا شکار ہے اس بارے میں انفارمیشن ضرور حاصل کریں. انٹرنیٹ سے کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر سے بھی اس کو ضرور ویریفائی کریں.